تو اسی طریقے سے اپنے سیگمنٹ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ بڑا یقین جانے ماحول ایسا ہے، یہ سوال کرنا ضروری ہے اس کو، کیونکہ آج کل جو دیکھا جا رہا ہے نا، بس کہیں سے بھی پیسہ آیا لوگ بولتے ہیں بس آنے دو، سامنے والے کا بس یہ ذہن ہے کہ یہاں سے پیسہ آیا بس آنے دو کھا لو، وہاں سے آیا کچھ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی طریقے سے اسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ مگر سوال یہ ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں جو مسلمان لوگ ہیں ان کو پتہ تو چلے کہ ہم کس طریقے کا پیسہ کھا رہے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ ہمارے لیے کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا حضور اس کے اوپر تھوڑی سی آپ وضاحت فرمائیے گا کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے، یہ دونوں چیزیں آپ واضح فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 173، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے زمین میں سے وہ کھاؤ، ٹھیک ہے، اور شیطان کے باتوں میں نہ آؤ، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حلال کی بات کی ہے۔ صحیح، حلال کی اور حرام کی کئی انواع و اقسام ہو سکتی ہے۔ اب حلال اور حرام رزق میں بھی آتا ہے، حلال رزق حلال حرام رزق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تجارت بنا کرتا ہے، اس میں حلال اور حرام آتا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح ہے، اس میں بھی حلال اور حرام کے مسئلے آتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے ایمان والو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حلال رزق دیا ہے اسی میں سے کھاؤ اور حرام نہ کھاؤ۔ ٹھیک، اب اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ اب ایک شخص مزدوری کرتا ہے، پورا دن وہ مزدوری کرتا ہے، صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، اب اس کو 1000 روپے مل گئے، اب اس کی حلال کی کمائی ہے کیونکہ اس نے خون پسینے سے کمائی ہے۔ بالکل ایسا۔ اب دوسرا شخص ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے اور وہی جو شخص آ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ گن رکھ کے جو ہے نا وہ 1000 روپے لے لو۔ اب اس نے پورا دن کمایا اور اس نے 5 منٹ میں کمایا۔ بہت خوب۔ اب اس نے جو کمایا وہ حلال ہے، ہاں، اس نے جو کمایا وہ حلال ہے، اور وہ اپنے بچوں کو جو کھلائے گا وہ بھی حلال ہے، اس پر اسے اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ ہاں جی، اور اس نے جو کمایا یہ حرام ہے، صحیح، اور اس پر اس کو گناہ دیا جائے گا، گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کو ایک اختیار دیا اس چیز کا، اگر وہ چاہے تو حلال طریقے سے کمائے، اگر وہ چاہے تو حرام طریقے سے کمائے۔ بہت خوب، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ صحیح، بالکل۔ اب حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ فقہاء کرام نے اس کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ حلال وہ ہے جو نص قطعی اور نص ظنی سے ثابت ہو، ٹھیک، وہ حلال ہے۔ صحیح، اور حرام یہ ہے جو نص قطعی اور نص ظنی سے ثابت ہو، وہ حرام ہے۔ اب نص قطعی اور نص ظنی کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ نص قطعی سے مراد قرآن کریم ہے، اور نص ظنی سے مراد احادیث مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ یہ چیز حلال ہے تو وہ حلال ہے، ٹھیک، جس چیز کا نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا حدیث مبارکہ میں کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ بالکل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پارے میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ٹھیک، کہ اے ایمان والو نہ کھاؤ سود دگنا چگنا۔ اللہ، بہت خوب۔ اب یہ حرام میں بیان کر رہا ہوں، حلال کی تعریف بیان کی اس کی، اب یہ حرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو نہ کھاؤ سود دگنا اور چگنا۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ اب سود کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ ایک چیز میں آپ سے لیتا ہوں، اب میں غریب آدمی ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار یہ ایک موبائل مجھے چاہیے، صحیح، آپ موبائل مجھے دے دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یار اس کے جو پیسے ہیں وہ میں آپ کو 1 سال میں جو ہے نا ادا کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب 1 سال میں اب یہ موبائل ہے 10,000 کا، اگر آپ 10,000 لیں گے تو یہ ہو گیا، یعنی کہ یہ سود میں نہیں آئے گا، یہ آپ کے لیے بھی حلال ہو گیا اور میرے لیے بھی حلال، بالکل، کیونکہ برابر پیسے برابر ہے۔ لیکن آپ یہی موبائل اگر آپ مجھے دیتے ہیں 11,000 روپے کا، صحیح،
تو یہ آئے گا سود کے جملے میں، جی۔ یہ حرام ہو جائے گا۔ ہاں، اچھا حرام ہو جائے گا تو یہ آپ کے لیے بھی حرام ہے اور میرے لیے بھی حرام ہے، بالکل۔ اگرچہ میں رضامند ہوں، صحیح، میری اور آپ کی دونوں کی اگرچہ رضاعت ہو، ٹھیک، رضامندی ہو، جی جی، لیکن اس کے باوجود بھی حرام ہے۔ اللہ، لیکن اگر اس کو اس طریقے سے آپ کریں گے کہ آپ کسی کی غربت کو دیکھ کے ہاں، اس کو اسی 10,000 کا دے دیں گے، تو یار 1 سال کا ٹائم ہے، آپ 1 سال میں جتنے ہو سکے آپ مجھے ادا کر دینا، جی، تو یہ ہو جائے گا، آپ ایک اس کی مدد بھی کر دیں گے اور اس پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا بہت اپنے بارے میں۔ ہاں، تو یہ حلال اور یہ حرام ہے، اس میں اور بھی کافی جو ہے نا وضاحت ہو سکتی ہے، جی جی، تو ابھی لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، بالکل ایسا ہی، تو اس میں کافی جتنی بندہ بیان کرے تو پھر وہ ٹھیک، وضاحت مزید ہو جائے گی۔ جی۔